2024 में मुनक्किद होने वाली 7वीं सालाना चाइना इंटरनेशनल इंपोर्ट एक्सपो यानी CIIE के आगाज़ के साथ ही आलमी तवज्जो एक बार फिर इस अजीम बैनुल-अक़वामी तिजारती इवेंट पर मरकूज़ है। Currently, we are only buying from China. फिलहाल हम सिर्फ खाम माल और कुछ नीम तैयार शुदा अशिया चीन से खरीद रहे हैं, लेकिन हम यहाँ एक ऐसे शराकतदार की तलाश में हैं जो हमारी बरामदी मंडी को वुसअत दे सके। मेरे ख्याल में पाकिस्तान जैसे ममालिक के लिए जिनके चीन के साथ खुसूसी ताल्लुकात हैं, ये एक ज़बरदस्त मौका है जिसे भरपूर और मौसर तौर पर इस्तेमाल करने की ज़रूरत है। टायर बनाने वाली एक जर्मन कंपनी है और उन्होंने टायर बनाए हैं चांद पर जाने के लिए। नाज़रीन मोहतरम अस्सलामु अलैकुम। प्रोग्राम पाक चाइना एक्सप्रेस में खुशामदीद। मैं हूँ आपकी मेज़बान नसरीन। इस साल चाइना इंटरनेशनल इंपोर्ट एक्सपो यानी CIIE में बहुत सी पाकिस्तानी कंपनियां अपनी मसनूआत लेकर आईं, जिनमें खुराक, दस्तकारी और घरेलू मसनूआत वगैरह शामिल हैं। ये नुमाइश न सिर्फ चीनी सार्फिन को मज़ीद इंतखाब से मुतारुफ करवाती है, बल्कि पाकिस्तानी ताजरों को चीनी मार्केट तक रिसाई के लिए एक अहम प्लेटफॉर्म भी फराहम करती है। 2024 में मुनक्किद होने वाली 7वीं सालाना चाइना इंटरनेशनल इंपोर्ट एक्सपो यानी CIIE के आगाज़ के साथ ही आलमी तवज्जो एक बार फिर इस अजीम बैनुल-अक़वामी तिजारती इवेंट पर मरकूज़ है। नया दौर और मुश्तरका मुस्तक़बिल के उन्वान के तहत मुनक्किद होने वाली इस नुमाइश में 400 से ज़ायद नई मसनूआत, टेक्नोलॉजीज़ और खिदमात पेश की जा रही हैं, जिससे ये आलमी इदारों के लिए एक अहम प्लेटफॉर्म बन गया है ताकि वो अपनी जिद्दत को दुनिया के सामने पेश कर सकें और बैनुल-अक़वामी ताउन को मजबूत बना सकें। This is our first year exhibiting in CIIE. ये हमारा पहला साल है कि हम CIIE में हिस्सा ले रहे हैं। हम रॉयल ब्रांड के तहत पंखे, वॉशिंग मशीनें और एयर प्योरीफायर तैयार करते हैं। हमें उम्मीद है कि इस नुमाइश के जरिए हमें चीन में ही नहीं बल्कि यमन, इराक, सऊदी अरब और अफगानिस्तान जैसे खित्तों में भी ऐसे गाहक मिलेंगे जिन्हें हम अपनी मसनूआत बरामद कर सकें। मैं समझता हूं कि पाकिस्तानी होम अप्लायंस मैन्युफैक्चरर्स के लिए चीनी मार्केट में दाखिल होने और आलमी सतह पर जाने का काफ़ी इम्कान मौजूद है। चूँकि चीन आला मयार की मसनूआत की तरफ मुंतकिल हो रहा है, इसलिए पाकिस्तान के पास मुकामी और बैनुल-अक़वामी मंडी में मसनूआत भेजने का अच्छा मौका है। CIIE में पाकिस्तानी होम अप्लायंसेस ने अपनी पहली ही नुमाइश में नुमायां तवज्जो हासिल की है और सेलर्स यानी फ़रोख्त कुनिंदगान ने चीनी मार्केट में दाखिले के हवाले से बहुत ज़्यादा एतमाद का इजहार किया है। Currently, we are only buying from China. फिलहाल हम सिर्फ खाम माल और कुछ नीम तैयार शुदा अशिया चीन से खरीदते हैं, लेकिन हम यहाँ शराकतदार की तलाश में हैं ताकि अपनी बरामदी मंडी को वुसअत दे सके। हमारी खास बात यह है कि हमारे पास मैन्युफैक्चरिंग की सहूलियात मौजूद हैं और तकरीबन 95% प्रोडक्शन हम खुद करते हैं, जिससे हम सख्ती से क्वालिटी कंट्रोल बरकरार रख कर बेहतरीन मयार की मसनूआत मुसाबकती कीमतों पर फराहम कर सकते हैं। चीनी मेडिकल मार्केट के मुसलसल फैलाव और अपग्रेड होने से पाकिस्तानी तिब्बी आलात बनाने वाली कंपनियां वसी मौके देख रही हैं। CIIE में शिरकत के ज़रिए वो मार्केट की ज़रूरियात को बेहतर तौर पर समझने और चीन में अपनी मौजूदगी को बढ़ाने की उम्मीद रखती हैं। सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट और ऑर्थोपेडिक इम्प्लांट्स बनाते हैं और चाइनीज़ इंटरनेशनल इंपोर्ट एक्सपो में पहली दफ़ा आए हैं। उम्मीद है इधर अच्छा बिजनेस होगा। हमारी प्रोडक्ट चाइनीज़ मार्केट के लिहाज से सस्ती भी हैं और देरपा भी हैं। हमारी ज़्यादातर चीज़ें हैंडमेड होती हैं। अपना पाकिस्तान दुनिया में बेशतर ममालिक में सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट करता है। होपफुली वी गेट सम गुड कनेक्शंस फ्रॉम हियर। CIIE में पाकिस्तानी मसनूआत की कई बार नुमाइश की गई है। इनके आला मयार और ख़ास तौर पर ग़िज़ाइयत से भरपूर चावल चीनी सार्फिन के पसंदीदा हैं। CIIE पाकिस्तानी चावल को चीनी मार्केट में नुमाइश करने और फ़रोग़ देने के लिए एक शानदार प्लेटफॉर्म है और चीन और पाकिस्तान के दरमियान ज़रई तिजारती ताउन को मुस्तहकम करती है। Our rice is liked in China. हमारे चावल को चीन में हाथों हाथ लिया जाता है और इसकी कई वजूहात हैं। बुनियादी तौर पर इसकी एक कुदरती शक्ल और टेक्सचर है जिसे पकाया जाता है तो चीनी खानों के लिए मुकम्मल तौर पर मौजू होता है।
اس کے علاوہ پاکستان سے ہمارے چاول جی ایم او سے پاک ہیں، جو اسے بڑوں اور بچوں دونوں کے لیے محفوظ بناتے ہیں۔ آگے بڑھتے ہوئے ہم امید کرتے ہیں کہ اس کی اپیل میں مزید بہتری آئے گی۔ مجھے یقین ہے کہ مارکیٹ میں اپنی موجودگی کو بہتر کرنے کے لیے ہمیں چین کو برآمد کی جانے والی مصنوعات کی رینج کو بڑھانا جاری رکھنا چاہیے۔ We are already exporting rice to China market. ہم پہلے ہی چینی مارکیٹ میں چاول برآمد کر رہے ہیں اور ہماری مصنوعات بہت سی سپر مارکیٹوں میں دستیاب ہیں۔ ہم کیٹرنگ کے کاروبار، ہاسپٹیلٹی یعنی میزبانی کے شعبے اور ہول سیل مارکیٹوں میں بھی سپلائی دیتے ہیں۔ ہماری پروڈکٹ لائن اپ میں چاول، ہمالیائی گلابی نمک اور مسالوں کی وسیع ورائٹی ہے، جو کہ ثابت اور پاؤڈر دونوں صورتوں میں دستیاب ہیں۔ ہم تلی ہوئی پیاز اور بیکری آئٹمز جیسے کہ مختلف قسم کی کوکیز اور پف پیسٹری بھی فروخت کر رہے ہیں، جو چینی مارکیٹ میں دستیاب ہیں۔ اس کے علاوہ ہمارے پاس کوکنگ پیسٹ کے ساتھ ساتھ میٹھے، مٹھائیوں، سنیکس اور نیپلز کی ایک وسیع رینج ہے۔ پاکستانی قیمتی پتھر جیسے نیلم، زمرد اور یاقوت اپنی خوبصورت رنگت، بہترین معیار اور نایابی کے باعث عالمی سطح پر مشہور ہیں۔ یہ خصوصیات انہیں نہ صرف ملک کے اندر بلکہ بیرون ملک، خاص طور پر چین میں بھی خریداروں میں مقبول بناتی ہیں۔ Actually, we are in Chinese market. ہم چینی مارکیٹ میں 11 سال سے زائد عرصے سے موجود ہیں۔ یہ ہمارے لیے چھٹا موقع ہے کہ ہم CIIE میں شریک ہو رہے ہیں، مگر اس سے پہلے ہم سالانہ تقریباً 50 نمائشوں میں شرکت کرتے رہے ہیں۔ ہم نے ایک لائل کسٹمر بیس بنائی ہے۔ اگر آج یہاں 20 لوگ موجود ہیں تو ان میں سے کم از کم 70% وہی ہیں جو ہمارے برانڈ اور معیار کو پہچانتے ہوئے دوبارہ آئے ہیں۔ گزشتہ CIIEs میں شرکت کے بعد عقیل احمد چودھری نے بیش قیمت تجربہ اور وسیع کلائنٹ بیس حاصل کی ہے۔ ان کی ایکسپو میں چھٹی بار شرکت ان کی توقعات کے مطابق ہے۔ This year we are expecting to, get more franchising stores within China. So اس سال ہمارا ہدف چین بھر سے مزید فرنچائزنگ اسٹور قائم کرنا ہے۔ ہم نے متعدد کاروباری افراد اور تاجروں سے بات کی ہے جو اپنے شہروں میں فرنچائز کھولنے میں دلچسپی رکھتے ہیں۔ جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہم بہت مصروف ہیں، گاہک آ رہے ہیں اور ہماری کلیکشن کو پسند کر رہے ہیں۔ ہم چینی مارکیٹ میں اپنی ساکھ کو بڑھانا چاہتے ہیں اور پھر شنگھائی کے علاوہ بیجنگ اور دیگر شہروں میں بھی اپنے برانڈ کو پھیلانا چاہتے ہیں۔ چین میں کاروبار کے حوالے سے مشورہ لینے پر عقیل احمد چودھری نے مقامی مارکیٹ میں شامل ہونے اور صارفین کے ساتھ اعتماد کا رشتہ پیدا کرنے کے لیے ثقافتی اقدار اور روایات کو سمجھنے کی اہمیت پر زور دیا۔ China is very highly competitive market. چین ایک انتہائی مسابقتی مارکیٹ ہے۔ شنگھائی میں ہمارے اسٹور کے 1 کلومیٹر کے دائرے میں تقریباً 2000 اسٹورز ہیں۔ اگر آپ کی مصنوعات کا معیار کم ہو یا آپ کے پاس لائل کسٹمر بیس نہ ہو تو یہاں کاروبار کرنا مشکل ہو سکتا ہے۔ آپ کو اپنے معیار پر پکا یقین ہونا چاہیے۔ First, come to China. سب سے پہلے چین آئیں اور بازار کو براہ راست سمجھیں۔ دوسرا، اپنی بہترین مصنوعات اور خدمات لائیں، اور آخر میں یاد رکھیں کہ پاکستان اور چین کی دوستی بذات خود ایک مضبوط برانڈ ہے۔ جو کاروباری حضرات اپنے کام کے بارے میں سنجیدہ ہیں، ان کے لیے چین میں کوئی بڑی رکاوٹ نہیں ہے۔ یہ پرعزم کاروباری افراد اور اداروں کے لیے ایک قابل رسائی مارکیٹ ہے۔ حال ہی میں جاری ہونے والے چین پاکستان مشترکہ بیان میں اس بات کا ذکر کیا گیا کہ چین پاکستانی کمپنیوں کو چائنا انٹرنیشنل امپورٹ ایکسپو جیسے پلیٹ فارم کے ذریعے دو طرفہ تجارت کو بڑھانے کا خیر مقدم کرتا ہے اور چین کو برآمدات بڑھانے میں پاکستان کی حمایت کرتا ہے۔ چین اور پاکستان مستقبل میں تجارتی سطح کو مزید کیسے فروغ دیں گے، آئیے رپورٹ دیکھتے ہیں۔ یہ ایک نہایت ہی شاندار پلیٹ فارم ہے۔ یہ 7ویں چائنا انٹرنیشنل امپورٹ ایکسپو ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ چین دنیا کے لیے مزید کھل رہا ہے اور خوشحالی کے ثمرات کو دنیا کے ساتھ بانٹ رہا ہے۔ اس ایکسپو کے ذریعے
चीन तरक्की पजीर ममालिक से बड़ी मिकदार में मसनूआत और खिदमात दरामद करेगा। मेरे ख्याल में पाकिस्तान जैसे ममालिक के लिए जिनके चीन के साथ खुसूसी ताल्लुकात हैं, ये एक ज़बरदस्त मौका है जिसे भरपूर और मौसर तौर पर इस्तेमाल करने की ज़रूरत है। 7वीं चाइना इंटरनेशनल इम्पोर्ट एक्सपो नया मौजू और मुश्तरका मुस्तकबिल के मौजू के साथ 5 नवंबर को चीन के शहर शंघाई में मुनक्किद हुई। इसमें दुनिया भर के 152 ममालिक और ख़ित्तों के जो लोग हैं उन्होंने शिरकत की और मुख्तलिफ जो मसनूआत हैं वो यहाँ पर डिस्प्ले की। मुझे फ़ख्र है कि इस साल CIIE में पाकिस्तान की सबसे ज़्यादा और भरपूर शिरकत है। इस साल हम 2 मुख्तलिफ पेविलियंस में शरीक हैं। एक कौमी पेविलियन है जिसमें हम अपने मुल्क की मुस्बत तस्वीर पेश कर रहे हैं और दूसरा पेविलियन तिजारती है। दुनिया की अक्सरियत ये बात नहीं जानती कि दुनिया के 80% फुटबॉल पाकिस्तान में बनाए जाते हैं। ये मशरकी मलबूसात हैं और ये यहाँ मगरबी मलबूसात हैं। इसी तरह ये पाकिस्तानी ख़वातीन के बनाए हुए रिवायती स्कार्फ हैं। Now you see these denim jeans. अब आप ये डेनिम जीन्स देखें, ये पाकिस्तान में बहुत मशहूर हैं और पाकिस्तान ग्लोबल मार्केट का तकरीबन 20% बरामद कर रहा है। ये पाकिस्तानी डेनिम हैं, ये पाकिस्तानी चमड़े की मसनूआत हैं। ये बेहतरीन चमड़ा है जो आप देख सकते हैं। और ये हमें टास्क बड़े शॉर्ट टेन्योर में मिला कि ये हमें टास्क करना है जिसमें पाकिस्तान का पवेलियन बनाना है। और पाकिस्तान को पवेलियन बनाने में हमें जो है हमने 3 मेजर एरियाज़ को फोकस किया जो पाकिस्तान की जो चाइना के अंदर जिसकी रिक्वायरमेंट ज़्यादा है, जिसमें एक जिसको हम कहेंगे टेक्सटाइल्स है, दूसरी हमारी जो फोकस था वो था फूड आइटम्स पे, क्योंकि हमारा यहाँ पे काफ़ी अच्छी एक्सपोर्ट है राइस की और क्या नाम है फिशरीज़ वगैरह की प्रोडक्ट्स की बहुत अच्छी हमारी एक्सपोर्ट्स है यहाँ पे। फिर तीसरा जो हमारा जो था वो स्पोर्ट्स गुड्स के हवाले से हमने उसको टारगेट किया है। एक्सपेक्टेशंस हमारी ये हैं कि हम जो है इस चाइना की मार्केट में पेनिट्रेट कर सकें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हमारी पाकिस्तान की प्रोडक्ट से अवेयर करा सकें। So that's why I see this, मुझे इस पेविलियन में शरीक होने की खुशी है। यहाँ पाकिस्तानी कंपनियों ने दूसरे स्टॉल भी लगाए हैं। मैं यहाँ बहुत ज़्यादा मौके देख रहा हूँ और हम अपने कौंसल खाने के साथ मिलकर अगली बार ज़्यादा मौसर पेविलियन बनाने की कोशिश करेंगे जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा पाकिस्तानी कंपनियां शरीक हों। हमारे पास कंजम्पशन हॉल में तकरीबन 29 कंपनियां हैं जो मुख्तलिफ मसनूआत जैसे कालीन, दस्तकारी, पंखे और लकड़ी के कामों की नुमाइंदगी कर रही हैं। पहली एक्सपो 2018 में मुनक्किद हुई थी और 2024 तक मुनक्किद होने वाली इब्तदाई 6 एक्सपोज के इख्तिताम तक मजमूई तौर पर मुतवक्के कारोबार 420 अरब अमरीकी डॉलर से तजावुज़ कर गया है। इस साल चीन की दरामदादो बरामदात के मूवमेंट्स यानी मौके बड़े हैं। 129 ममालिक और इलाकों से 3496 नुमाइश कुनिंदगान एक्सपो इंटरप्राइजेज एग्जीबिशन में शिरकत करेंगे और इसमें शरीक ममालिक, खित्तों और इदारों की तादाद पिछले सेशन से ज़्यादा होगी। पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट है इस वक्त जो पिछले साल 3.4 बिलियन डॉलर थी, वो एक्सपेक्ट ये किया जा रहा है कि वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगी। जब हमने ऑफिशियल यहाँ पर जो आए हुए हैं उनसे जब हमने बात की, जो TDAP से हैं, ट्रेड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान से हैं, तो उनका यही कहना था कि हम चाहते हैं कि पाकिस्तान की जो फिनिशिंग प्रोडक्ट्स हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा चाइनीज़ मार्केट का रुख करें। और उन्होंने इसके साथ साथ पाकिस्तानी जो बड़ी कंपनीज़ हैं उनसे भी रिक्वेस्ट की है कि वो आएँ और चाइना की मार्केट को देखें और ये देखें कि चाइना कितनी बड़ी मार्केट है। ये ना सिर्फ चाइना के अंदर है बल्कि ग्लोबल एक विलेज है जहाँ पर दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक की जो कंपनीज़ हैं उनके साथ ये अट्रैक्ट कर सकते हैं और उनके साथ जो बायलैटरल ट्रेड है वो बढ़ा सकते हैं। उम्मीद यही किया जा रहा है कि ये जो 7वीं चाइना इम्पोर्ट जो इंटरनेशनल एक्सपो है वो ना सिर्फ कामयाबी के झंडे गाड़ेगी बल्कि पाकिस्तान के लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म मुहैया करेगी
جس میں مختلف ٹیکنالوجیز کے ساتھ ساتھ پاکستانی مصنوعات کو یہاں پر بہت زیادہ پذیرائی ملے گی۔ میں CIIE کی کاوش کو سراہتا ہوں۔ وہ ہمیشہ بات کرتے ہیں کہ آپ چین آئیں اور چین آپ کی مدد کرتا ہے تاکہ آپ مل کر ترقی کریں۔ خوشحالی سب کو ساتھ لے کر چلنے سے مشترکہ ترقی کے ذریعے آنی چاہیے۔ چین ہر سال تقریباً $2.7 ٹریلین کی مصنوعات اور خدمات درآمد کرتا ہے۔ ہم جتنا چاہیں پیدا کر سکتے ہیں، لیکن پھر بھی چین میں مزید مانگ موجود ہوگی۔ میں اس موقع کو پاکستانی کمپنیوں کی حوصلہ افزائی کے لیے استعمال کرنا چاہوں گا۔ یہاں کوئی پابندی نہیں، آپ کی تخلیقی صلاحیت پر منحصر ہے کہ آپ کیا پیش کر سکتے ہیں، چاہے وہ فوڈ ہو، الیکٹرانکس ہو یا دیگر تیار شدہ مصنوعات اور تازہ تیار کردہ مشروبات ہوں۔ ناظرین، اس سال کی CIIE نمائش میں دنیا بھر سے کون سی بے مثال اختراعات دکھائی جا رہی ہیں اور یہ ہماری روزمرہ کی زندگیوں کو کیسے متاثر کر سکتی ہیں؟ آئیے ہمارے ساتھ دیکھیے۔ چائنا انٹرنیشنل امپورٹ ایکسپو میں مستقبل کی اعلیٰ معیار کی پیداواری قوتوں کی نمائندگی کرنے والی جدید ترین ٹیکنالوجیز کی ایک رینج منظر عام پر آئی، جن میں چاند پر چلنے والے روور یعنی گاڑی، سمارٹ شوز اور کم اونچائی تک اڑنے والی فضائی گاڑیاں شامل ہیں۔ یہ ایسی مصنوعات ہیں جو سائنس فکشن سے سیدھا عام انسانی زندگی میں آتی ہوئی محسوس ہوتی ہیں۔ مشلن کے بوتھ پر چاند پر جا کر کھوج لگانے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ایک ٹائر جو گویا مستقبل سے بھیجا گیا ہو نے ہمارے رپورٹر کی توجہ حاصل کی۔ اس وقت ہم چائنا انٹرنیشنل امپورٹ ایکسپو میں موجود ہیں، جہاں پر ٹائر بنانے والی ایک جرمن کمپنی ہے اور انہوں نے ٹائر بنائے ہیں چاند پر جانے کے لیے۔ چاند پر جانے کے لیے یہ چاند گاڑی، اس کو چاند گاڑی کا نام دے سکتے ہیں آپ۔ اسپیس یعنی خلا کے ماحول کا مطلب ہے کہ ٹائر انتہائی درجہ حرارت میں اتار چڑھاؤ اور شمسی اور کائناتی تابکاری کا سامنا کریں گے۔ مشلن کا یہ ٹائر 100 ڈگری سینٹی گریڈ سے زیادہ اور منفی 240 ڈگری سینٹی گریڈ سے کم درجہ حرارت کو برداشت کرنے کے قابل بنایا گیا ہے۔ یہ ایک بڑا چیلنج ہے۔ مٹیریل اور ساخت میں لچک، اعلیٰ کارکردگی اور معقول پائیداری ہونی چاہیے۔ ہم بہترین حل کی تلاش کے لیے اپنی تحقیق و ترقی کی کوششیں جاری رکھے ہوئے ہیں۔ ایپٹک کے بوتھ میں ان کی انٹیلیجنٹ گاڑی کی ساخت کو نمایاں طور پر پیش کیا گیا تھا۔ یہ ساخت ضروری نوعیت کے ہارڈ ویئر اور جامع سافٹ ویئر سوٹ فراہم کرتی ہے، جس میں ایک آپریٹنگ سسٹم، بنیادی سافٹ ویئر اور مڈل ویئر شامل ہیں جو سافٹ ویئر سے چلنے والی گاڑیوں کو تیار کرتا ہے۔ یہ کار مینوفیکچررز کو اپنی ترقی اور سپلائی چین کے فریم ورک میں خود مختار فیصلے کرنے کی اجازت دیتا ہے، جس سے تحقیق و ترقی آسان ہو جاتی ہے اور مجموعی پیداوار اور آپریشنل لاگت کم ہو جاتی ہے۔ مثال کے طور پر اگر کسی گاڑی کا لو وولٹیج پاور سپلائی کسی حادثے کے دوران کام کرنا چھوڑ دیتا ہے اور بجلی منقطع ہو جائے تو ہمارا سیفٹی ماڈیول اضافی پاور کو فعال کر دیتا ہے، جس سے گاڑی کو محفوظ مقام پر پارک کرنے کا موقع ملتا ہے۔ ہم CIIE میں ایک ٹیکنالوجی پیش کر رہے ہیں جو ایک مقامی چپ میں 6 افعال کو ضم کرتی ہے اور اس کے ساتھ ایک حسب ضرورت اعلیٰ درجے کا خودکار ڈرائیونگ حل فراہم کرتی ہے۔ انوویشن انکیوبیشن زون میں امریکہ سے تعلق رکھنے والے شفٹ روبوٹکس نے مون واکرز کو متعارف کرایا۔ یہ دنیا کے پہلے سمارٹ جوتے ہیں جو پہننے والوں کو چلنے کی رفتار پر دوڑنے کی سہولت فراہم کرتے ہیں۔ مون واکرز جوتے 11 کلومیٹر فی گھنٹہ تک کی رفتار پکڑ سکتے ہیں اور یہ جوتے تفریح اور فٹنس کے لیے موزوں ہیں۔ صارفین 5 سے 10 منٹ کی مشق کے ساتھ ان کو استعمال کرنا سیکھ سکتے ہیں۔ یہ انٹیلیجنٹ شوز ہیں جو صارف کے چلنے کے انداز کو سمجھنے کے لیے AI اور مشین لرننگ الگورتھمز کا استعمال کرتے ہیں، اور ان میں لچک اور توازن کے لیے ارگونومک یعنی آرام دہ ڈیزائن موجود ہیں۔ جیسا کہ میں نے کہا، انہیں استعمال کرنے کے لیے صرف 5 سے 10 منٹ کی مشق کی ضرورت ہوتی ہے۔
آئیے آپ کو اس وقت دکھاتے ہیں جو چائنا انٹرنیشنل امپورٹ ایکسپو کی سب سے جو بڑی پروڈکٹ ہے وہ کون سی ہے. تو یہ ہے میرے پیچھے آپ دیکھ سکتے ہیں, یہ ہیلی کاپٹر جو ہے یہ اس وقت سب سے بڑی پروڈکٹ ہے اس دفعہ کی 7ویں CIIE میں. چین کی ابھرتی ہوئی اور اسٹریٹجک صنعتوں میں ایک اہم کھلاڑی کے طور پر کم بلندی پر اڑنے والی گاڑیوں کے استعمال پر مبنی معیشت اس سال کی CIIE میں توجہ کا اہم مرکز تھی. سب سے بڑی نمائش 2 ٹن وزنی مسافر طیارے M1 eTOL کی تھی جو آٹو فلائٹ نے پیش کی. اس پروڈکٹ کو عام طور پر ایئر ٹیکسی کہا جاتا ہے. ہم ایک ایسے مستقبل کا تصور کرتے ہیں جہاں بس اسٹاپ کی طرح آپ کے گھر کے قریب ایئر ٹیکسی اسٹیشن ہوں گے. آپ بس قریبی اسٹیشن پر جا کر اپنا روٹ منتخب کر سکتے ہیں اور مؤثر طریقے سے سفر کر سکتے ہیں, جو سفر کے وقت کو نمایاں طور پر کم کر دے گا. CIIE کے دوسرے دن ایئر ٹیکسی نے $140 ملین سے زائد کے آرڈر حاصل کیے. دنیا بھر سے کم اونچائی پر پرواز کرنے والے طیارے نے بے حد توجہ حاصل کی, جس میں ملائیشیا کا TCAP ٹیک الیکٹرک eVTOL طیارہ شامل ہے جو 20 مسافر بٹھانے کی گنجائش رکھتا ہے. اگر بڑے پیمانے پر تیار کیا جائے تو اس کی قیمت تقریباً $1 ملین فی یونٹ ہے, جو کہ ایک 5 سیٹر ہیلی کاپٹر کی نسبت کافی سستا ہے. اس ایونٹ کے دوران اس ایئر ٹیکسی نے مشرق وسطیٰ کے گاہکوں کے ساتھ معاہدے کیے, جس سے مختصر فاصلے کے ہوائی سفر کو عملاً حقیقت کے قریب لایا گیا. یہ کوئی تعجب کی بات نہیں کہ ہیلی کاپٹرز کا سب سے بڑا مسئلہ ان کی زیادہ قیمت ہے, جو انہیں زیادہ تر لوگوں کے لیے ناقابل رسائی بناتی ہے. ہمارا مقصد عوام کو یہ بتانا ہے کہ برقی نظام کے مستقبل میں ہم ایک سستا, سہل اور آرام دہ ہوائی جہاز فراہم کر سکتے ہیں جسے ہر کوئی استعمال کر سکے. آپ میرے پیچھے دیکھ سکتے ہیں کہ یہ روبوٹ ہے, اور یہ روبوٹ جو ہے زیادہ تر جو پورٹس ہیں وہاں پر یوز ہو رہا ہے, اور ان پورٹس پر جو سامان ہے وہ چھوٹا سامان لے کے آتے ہیں, اور 25 کلو اس روبوٹ کی کیپیسٹی ہے. لیکن یہ خالی ایک روبوٹ نہیں ہے, ایک مکمل سلوشن ہے. اس سال ویسٹ ویل نے لاجسٹکس سیکٹر کے لیے متعدد انٹیلیجنٹ ڈرائیونگ سلیوشن متعارف کرائے, جن میں کیو ٹرک ایک مکمل الیکٹرک خودکار تجارتی گاڑی جو سینٹی میٹر لیول کی پوزیشننگ کی درستی کے ساتھ مختلف لاجسٹکس ضروریات کو پورا کرتی ہے. کیو ٹرک چھوٹے کارگو اور سامان کو منتقل کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے. ان سلیوشنز میں انٹیلیجنٹ لاجسٹکس روبوٹ ویل بوٹ بھی شامل ہے. ذرا تصور کیجئے کہ ہمارا خودکار کیو ٹرک فیکٹری یا ڈاک میں افقی سمت میں نقل و حمل کے کام کر رہا ہے. اس کے بعد ویل بوٹ خودکار طریقے سے گودام کی طرف جاتا ہے, کنٹینرز میں داخل ہو کر سامان کو لادنے یا اتارنے کا کام کرتا ہے, اور انہیں مخصوص مقامات پر کھولنے یا ترتیب دینے کے لیے پہنچاتا ہے. کیو ٹرک اور ویل بوٹ کو ملا کر ہم کنٹینر ٹرانسپورٹ کے عمل کو مکمل طور پر ڈیجیٹلائز کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں, جس سے بڑے لاجسٹکس آپریشنز کو گودام کے کاموں کے ساتھ بغیر کسی رکاوٹ کے منسلک کیا جا سکے گا. ہمارے سلیوشنز میں نہ صرف گاڑیاں بلکہ ان کے پیچھے موجود انٹیلیجنٹ سسٹم بھی شامل ہیں, جو ہمارے AI پر مبنی فلیٹ مینجمنٹ سسٹم یعنی FMS سے چلتے ہیں. FMS کوآرڈینیٹر کی طرح کام کرتا ہے اور گاڑیوں کو بہترین راستوں کے ذریعے ان کی منزل تک لے جاتا ہے. ہم اپنے پاس موجود سلیوشن کو ہر گاہک کی ضروریات اور ان کے فلیٹ کے سائز کے مطابق ڈھالتے ہیں. یہ جدید ٹیکنالوجیز پاکستان میں زندگی کو کیسے تبدیل کر سکتی ہیں؟ AI کو عوامی سطح پر قبولیت حاصل کرنے میں وقت لگتا ہے. یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو یکدم ہو جائے. پاکستان جیسے ترقی پذیر ممالک کے لیے ہم لچکدار حل پیش کرتے ہیں. ہمارے ٹرک کی ہی مثال لے لیجئے. یہ ایک خودکار اور AI سے جڑی ہوئی ہیوی ڈیوٹی گاڑی ہے جسے وقت کے ساتھ اپ گریڈ کیا جا سکتا ہے. مکمل طور پر خودکار ہونے سے پہلے بھی یہ کاربن کے اخراج کو کم کرنے میں مدد دیتا ہے. ناظرین، پاک چائنا ایکسپریس پروگرام دیکھنے کا بہت شکریہ. پھر ملیں گے. اللہ حافظ.